اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے، واشنگٹن کو پیش کی اطلاع دے دی گئی امریکی میڈیا۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے واضح کیا ہے کہ وہ ایران کے اندر ایک بڑے آپریشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ دوسری جانب امریکہ کو خدشہ ہے کہ اسرائیلی حملے کی صورت میں ایران عراق میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اسی تناظر میں امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں موجود اپنے غیر سفارتی عملے اور فوجی اہلکاروں کے خاندانوں کو فوری طور پر وہاں سے نکلنے کی اجازت دے دی۔ پینٹاگون کے مطابق اہل خانہ کی حفاظت ان کی اولین ترجیح ہے۔ ایرانی وزیر دفاع نے خبردار کیا ہے کہ اگر جنگ مسلط کی گئی تو ایران بھرپور جواب دے گا اور دشمن کو اس سے کئی گنا زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران تمام امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ادھر ایران اور امریکہ کے درمیان یورینیم کی افزودگی کے معاملے پر سفارتی کشیدگی جاری ہے اور جوہری معاہدے کے لیے چھٹا دور مذاکرات اتوار کو مسقط میں متوقع ہے۔ ایرانی وزیر دفاع نے کہا کہ امید ہے کہ نوبت وہاں تک نہیں پہنچے گی اور مذاکرات کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا اور ایران پر جنگ مسلط کی گئی تو دشمن کے نقصانات ایران کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوں گے۔ وزیر اعظم نے چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹس لے لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس حوالے سے اسپیکر اور چیئرمین سینیٹ سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم رپورٹ کی روشنی میں اسپیکر قومی اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کی تنخواہوں میں اضافے پر فیصلہ کریں گے۔ واضح رہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 7% اضافہ کیا گیا، جس کے بعد اسپیکر اور چیئرمین سینیٹ کی بھاری بھرکم تنخواہوں میں اضافے پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں سوال کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے وزراء، ارکان پارلیمنٹ، چیئرمین اور اسپیکر کی تنخواہوں میں اضافے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تنخواہوں میں 2016 سے اضافہ نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ان برآت اور تنخواہوں کا مالی فحاشی قرار دیا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، 1,26,000 کا سنگ میل عبور کر لیا۔ بدھ کے روز بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار شاندار رہا اور کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 2328 پوائنٹس اضافے سے 12,04,352 کی ریکارڈ بلندی پر بند ہوا۔ جمعرات کے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت آغاز ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کی بجٹ سے مثبت توقعات کے بعد مسلسل زبردست تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 1233 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جس کے بعد انڈیکس 1,25,585 کی سطح پر آ گیا۔ تاہم کاروبار کے دوران مزید تیزی دیکھنے میں آئی اور انڈیکس میں مجموعی طور پر 1,675 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جس سے انڈیکس 12,06,028 کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ بے رحم قاتل ہمدردی کے قابل نہیں، نور مقدم کیس ظاہر جعفر کی سزائے موت کا تحریری فیصلہ جاری۔ رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ کا تفصیلی تحریری فیصلہ 13 صفحات پر مشتمل ہے۔ فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ سائلنٹ وٹنس تھیوری کے مطابق بغیر عینی گواہ کے ویڈیو ثبوت قابل قبول ہے۔ رپورٹ کے مطابق مستند فوٹیج خود اپنے حق میں ثبوت بن سکتی ہے۔ ریکارڈ شدہ ویڈیو یا تصاویر بطور شہادت پیش کی جا سکتی ہیں۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ قابل اعتماد نظام سے لی گئی فوٹیج خود بخود شہادت بن سکتی ہے۔ ایک بینک ڈکیتی کیس میں ویڈیو فوٹیج بغیر گواہ کے قبول کی گئی۔ امریکی عدالتوں میں سائلنٹ وٹنس اصول کو وسیع پیمانے پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج، ڈی وی آر اور ہارڈ ڈسک قابل قبول شہادت ہیں۔ ویڈیو ریکارڈنگ میں کوئی ترمیم ثابت نہیں ہوئی۔ ملزم کی شناخت صحیح نکلی۔ ڈی این اے رپورٹ سے زیادتی کی تصدیق ہوئی۔ اعلیٰ قتل پر مقتولہ کا خون موجود ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ظاہر جعفر کی قتل میں سزائے موت برقرار ہے، جبکہ زیادتی کی سزا عمر قید میں تبدیل کی جاتی ہے۔ مرکزی مجرم ظاہر جعفر ذاکر کو اغوا کے الزام سے بری قرار دیا جاتا ہے۔ ٹھٹہ گزشتہ رات شاہی بازار ٹھٹہ میں عبدالرحمان کھتری، سلیمان کھتری کی مچھلی کے جال کے گودام پر آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں 18 لاکھ روپے سے زائد کا نقصان ہوا، جس کا آج صبح آل تاجر اتحاد ضلع ٹھٹہ نے فوری طور پر نوٹس لیا اور فوری طور پر آل تاجر اتحاد ضلع ٹھٹہ کے بانیوں صدر اشرف چند میمن، نائب صدر موسیٰ سبز پوش کی سربراہی میں جائے وقوع کا معائنہ کیا اور تاجر عبدالرحمان کھتری، سلیمان کھتری کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا اور فوری طور پر آل تاجر اتحاد کی ٹیم واقعے کی رپورٹ درج کروانے تھانہ ٹھٹہ پہنچی۔ وہاں پر ایس ایچ او ٹھٹہ مظفر خالدی کو واقعے سے آگاہ کیا، جس پر ایس ایچ او ٹھٹہ نے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے فریادی کے مطابق مشکوک افراد کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیم بھیجی اور فوری طور پر مشکوک افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ ملزمان سے مزید تفتیش کا سلسلہ جاری ہے۔ تحصیل کروڑ پکا کی اربن میں 4 اور رول کی 21 یونین کونسلز ہیں۔ اربن سپروائزر اورنگزیب صلاح الدین، رورل سپروائزر محمد سہیل نے نمائندہ علیہ منیو سید جاوید بخاری کو بتایا کہ عید الاضحیٰ کے تینوں روز قربانی کی علائش فضلہ گندگی ڈالنے کے لیے 5 جون سے شہر میں گھر گھر 35,000 بیگ شاپر تقسیم کیا گیا، جبکہ رورل دیہاتوں میں گھر گھر 42,000 بیگ تقسیم کیے گئے۔ نمائندہ سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ 6 جون کو صبح سویرے سے اربن اور رورل میں ستھرا پنجاب
سیاق شیخ اقبال اختر اینڈ کمپنی کی جانب سے ورکرز نے فرنائل کی 500 بوتل، ارکے گلاب 200 لیٹر اور سڑکات پر چونا 25,000 کلو استعمال کیا۔ راؤ اورنگزیب محمد سہیل نے بتایا کہ عید الاضحیٰ چاند کی 1 تاریخ سے لے کر عید قربان کے تینوں روز ہم نے چھٹیاں منسوخ کر دی تھیں۔ روڈ پکا ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ علی بن طارق کا اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن سٹی کا وزٹ۔ ڈی پی او نے اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن کے حوالے سے پولیس ورک کا جائزہ لیا۔ ڈی پی او نے تھانہ کی عمارت، فرنٹ ڈیسک، حوالات، تھانہ کا ریکارڈ چیک کیا۔ دوران وزٹ ڈی پی او نے تھانے میں موجود شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے پبلک سروس کی تیز ترین فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ ڈی پی او لودھرا کیپٹن ریٹائرڈ علی بن طارق۔